استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 ہو گئی تھی۔ آج 19ویں نمبر آیات سے درس شروع ہے۔ یہاں رب کریم نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان۔ اب علیہم چونکہ یہ ہم ضمیر ہے، اس کا پہلے مرجع ہو چکا ہے۔ پہلے منافقین کا ذکر ہو چکا ہے کہ منافقین وہ ان کا کردار بڑا خطرناک تھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو پھر وہ قسمیں کھاتے تھے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اور اپنے قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا کہ اس کے ذریعے بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دنیا کے لیے، اولاد کے لیے، دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا، بلکہ یہ ان کے لیے باعث عذاب ہوگا، اور یہ جہنم میں ہے۔ یہ دنیا میں بھی قسمیں کھاتے ہیں، وہاں بھی۔ تو رب کریم نے یہاں فرمایا کہ ان پر غلبہ حاصل کیا، ان پر غالب آ گیا شیطان۔ کن پر؟ ان جہنمیوں پر۔ ان کی دیکھیں علامتیں دیکھیں، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، یہ انسا فعل ہے اور ہم اس کا مفعول بھی ہی ہے، اور ذکر اللہ یہ مفعول ثانی ہے۔ ان سے بھلا دیا، ہوا ضمیر فاعل ہے، ان سے بھلا دیا شیطان نے اللہ کا ذکر۔ جب شیطان غالب آتا ہے تو اللہ کی بندگی سے نکال دیتا ہے نا، غفلت میں ڈال دیتا ہے نا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ابھی سورہ حشر میں آئے گا۔ مسلمانوں ان لوگوں جیسے مت بنو، آخرت کی فکر میں رہو، عبادت میں رہو، رسول اللہ کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر رہو۔ تو یہاں فرمایا جن پر شیطان غالب آ جاتے وہ بے نمازی بن جاتے۔ کیا؟ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ ومن اعرض عن ذکری، اب ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، تو کوئی اچھا عمل کرے، ان کی نیت اچھی ہے تو یہ بھی ذکر ہے نا، برے عمل کو چھوڑے، نواہیوں کا اجتناب، یہ بھی ذکر ہے نا۔ کئی مرتبہ میں ان پر وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ ذکر نہیں ہے کہ اب گناہ میں لگے ہوئے اور کہتے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر تھوڑی ہے۔ ذکر کا وسیع مفہوم ہے کہ آپ کے زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو، لیکن آپ کے ارکان میں بھی ان کا عمل ہو، یہ ذکر ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام کیا ہے؟ ذکرہ۔ اس کا یہ بھی معنی ہے ومن اعرض عن ذکری، جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا، اللہ کی بندگی سے منہ پھیرا۔ تو شیطان جب غالب آتا ہے، وہ انسان نہ قرآن پاک کے پاس آتا ہے، نہ وہ نماز کے قریب آ سکتا ہے، نہ کوئی اچھے کام کو وہ عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ ان کا کام شیطانیہ کا، دونوں کو لڑانا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو بے روزگار کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ کسی کو کام پہ لگانا، کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بننا، خیر کی چابی بننا، یہ جنتیوں کا کام ہے۔ شر کی چابی، کسی کو پریشان کرنا، یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ خواہ کسی کے پیچھے پڑ جانا، جیسے یہ ان کا کام تھا جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا جب شیطان ان کی ڈرائیونگ کرتا ہے، تو میں کل یہ بتا چکا ہوں، تو وہ کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں، یعنی ان اعمالوں میں مبتلا کرے گا۔ اب جب انسان سو رہا تھا، نماز نہیں پڑھتا، بخاری کی حدیث جو 1144 سب کو یاد ہو چکی ہے، تو اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، کیا مانا؟ شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر ان کو نماز کا بولے ٹائم ہی نہیں ہے، درس قرآن میں آؤ ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہے، تو شیطان تیری ڈرائیونگ کرتا ہے،
ہاں اب تم جاؤ، کتنے لوگ اس پیچھے جو گراؤنڈ ہے اس کے کنارے بیٹھے ہوں گے، بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے، لیکن شیطان کہتے ہیں یہاں بیٹھو، گپے لگاؤ، رات کے 2 بج جائے، قرآن پاک کے پاس نہ بیٹھو، علماء کے پاس نہ بیٹھو۔ رب کریم نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے جو اللہ کا ذکر بھول گیا، اللہ کی بندگی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنو شیطان کا گروہ ہی نقصان میں ہے، نقصان اٹھانے والا۔ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، هم الغالبون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور نقصان میں شیطان کا گروہ ہے۔ شیطان کا گروہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اللہ شیطان کی شر سے بچائے، ان اعمال سے بچائے جو شیطان کے پیروکار، جن کا شیطان کا پیروکاروں کا کام ہے، ان سے اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ حزب الشیطان، رب کریم نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ، یہ منافقینوں کے طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ و اللہ کے نبی سے عداوت رکھتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیلوں میں سب سے بڑے ذلیل یہی ہیں۔ اب اللہ والوں سے عداوت رکھنا یہ اللہ واللہ کے رسول سے عداوت ہے۔ جو اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سنتوں کی تبلیغ کرے، آپ ان سے دشمنی رکھے تو یہ اللہ واللہ کے نبی سے دشمنی ہوئی نا۔ تو یہ ذلیل ترین لوگوں میں سے اللہ سنتوں کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، تسلی دے رہے اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو اے دیندارو، اے وفادارو، اے نبی کے سچے غلام وفادارو، اللہ نے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ایسے ہی ہوگا، کہ اللہ فرماتا ہے میں غالب ہوں گا، لاغلبن، ضرور میں غالب ہوں گا، انا لاغلبن انا ورسلی، اور میرے رسول، غالب اللہ ہیں، اللہ کے بندے رسولوں کے تعلیماتوں پر عمل کرنے والے غالب ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا اور بے حد غالب ہے، اللہ غالب اور قوت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنے والوں کی ذلت اور اللہ اور اس کے رسول کا غلبہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عزت کے مراتب غیر متناہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنے والوں کی ذلت کے اعتبار سے مراتب بھی وہ غیر متناہی ہوں گے۔ کتنے ذلیل ہے اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس آیت میں رسولوں کے غلبے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل و براہین کے اعتبار سے غالب ہوں گے، ان کے دلائل بڑے قوی ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مادی اعتبار سے غالب ہوں گے۔ مقاتل نے کہا کہ مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فارس اور روم، شام پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ مسلمان تو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے نا، اور غیر جو ہیں وہ آلات اور افراد پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر، حالانکہ عبداللہ ابن ابی جو تھا ابن سلول، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اٹھتا تھا، اس نے کہا، عبداللہ بن ابی بن خلف نے کہا کہ تم نے فارس اور روم کو ان دیہاتوں کی طرف سمجھ رکھا ہے جن پر تم غالب آ جا سکتے ہو، کبھی مکے والے پر، کبھی ان پر غالب آ جاتے ہو، تم نے ان کو ایسے سمجھ رکھا۔ اب دیکھیں
یہ بھی اپنے آپ کو، جن پر تم غلبہ پا چکے ہو یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے، وہ بہت طاقتور حکومتیں ہیں، فارس والے اور روم والے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ نہیں، غلبہ افراد سے نہیں ہوتا، غلبہ آلات سے نہیں ہوتا، غلبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر مسلمان باغی ہو گئے تو ذلت ان کا مقدر بن گیا۔ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہیں کون رسوا کرے گا، اللہ تمہیں چھوڑے گا تو پھر تمہاری مدد کوئی ہے کہ کرے۔ اللہ بے حد غالب ہے۔ آگے فرمایا لا تجدو، آپ نہیں پاؤ گے، مخاطب رسول اللہ ہیں، قوماً ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ قانون یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا۔ یہاں یاد رکھیں کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی کالج وغیرہ میں صرف داخلے سے کامیابی نہیں ہوتی، ان کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں، کچھ ہو اس کے بعد جا کے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، وہ ڈگریاں حاصل ہوتی ہیں۔ اب مسلمان یہ نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا اس کا کام ہے وہ پکا شیطان ہے، شیطان تو گھر بیٹھ جائے، حالانکہ اس کی داڑھی دیکھو، اس کا امامہ دیکھو، اور اس کا چلنا پھرنا دیکھو، آپ بولیں گے کہ بظاہر یہ تو، لیکن وہ اتنا ذلیل ترین انسان ہوگا کہ وہ بالکل شیطان کا مددگار ہوگا۔ آپ نے پریکٹیکل زندگی میں دیکھا ہوگا، اس کے ہاتھ سے کبھی اچھا کام نہیں ہوگا، کبھی خیر خواہ نہیں ہوگا وہ۔ یاد رکھیں، اب یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نہیں پاؤ گے، تو نہیں پاؤ گے کا معنی کیا ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا نا، بولا ایسے نہیں ہوگا کہ وہ باوجود ایمان کے وہ اللہ و اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے، من حاد اللہ و رسولہ، ان سے تعلقات دلی محبتیں بنائے۔ لا تجد قوما، ایسے قوم کو نہیں پاؤ گے۔ تو ایمان کے شروطوں میں یہ بھی ہے کہ غیروں سے عداوت رکھنا، غیروں سے دلی دوستی نہ رکھنا۔ بظاہر کاروبار وغیرہ تو ہو سکتے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں وہ غیر ہیں، ہم آپس، اور مسلمان آپس میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم غیر ہیں۔ اب غیر ہے، کلمہ پڑھنے والا غیر ہوتا ہے؟ نہیں، ان کی زبان الگ ہے، ہماری تو زبان سے الگ ہو گیا۔ شیطان کہیں کا، شیطان سے، وطن سے، علاقے سے کوئی الگ ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا امتی نہیں ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کتنی عزت دی، سلمان فارسی کو کتنی عزت دی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی عزت دی؟ تو رسول اللہ کا امتی نہیں ہے کیا؟ شیطان، ان کے شیطان کہنے سے کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ جہنمی ہیں، کلمے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کا کردار، ان کا نظریہ غلط ہے۔ صحابہ کی طرح ایمان، اللہ نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، ہدایت تب پائیں گے۔ رب کریم فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ اللہ و اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنے والے، اگرچہ خواہچہ وہ ان کے باپ ہوں، باپ ہونا الگ ہے لیکن دوستی نہیں ہوگی دلی، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، اپنا بیٹا ہے لیکن وہ غیر ہے، غیر مسلم ہے، ان سے آپ دلی تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ معیار ایمان ان کی مثالیں میں اب دیتا ہوں تمہیں۔ او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اب ایمان کے ساتھ کفر جمع نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کے ساتھ
اگر تعلق رکھیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ وَأَيَّدُمْ اللہ نے ان کی مدد فرمائی بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنے طرف سے۔ روح کیا ہے؟ قرآن ہے۔ روح کیا؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روح کیا؟ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے اپنی مدد سے ان کی مدد فرمائی کہ ان کی جو صاحب ایمان ہیں وَيُدْخِلُهُمْ یہ دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب رہیں گے۔ اللہ داخل فرمائے گا انہیں جنات ان باغاتوں میں تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے کافروں سے یہ منافقین انہیں غیروں سے تعلق بنے نا، حالانکہ وہ رشتہ دار بھی نہیں تھے، لیکن انہیں 2 روپے دی خیر ہے نا، اور یہ سوچ رہا تھا اگر مسلمان شکست کھا گئے تو ہم ان میں کے ساتھ جا کے پناہ لیں گے نا، تو کہتا ہے ارے غیر تو چھوڑو، اپنے خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جب دین چھوڑ دیا، رسول اللہ کی غلامی سے نکل گئے، وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب صحابہ کی مثال دیتا ہوں چند واقعات ان کی۔ یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ، یہ بتاؤں گا کہ اللہ جن سے راضی، اور جو شیطان کہہ دے کہ صحابہ غلط ہے، یہ شیطان جہنمی ہے، ان سے اللہ نے اعلان کر دیا اللہ کے نبی کہ غلاموں سے اللہ راضی۔ وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ وہ کون ہے؟ عمر فاروق ہیں۔ وہ کون ہے؟ عثمان بن عفان ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ جیسے صحابہ ہیں، تمام الف سے یا تک صحابہ کرام۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور وہ جو پہلے ذکر ہوا وہ شیطان کا گروہ، جو اپنوں کو قربان کر دے، اولاد اور جان فیملیوں کو قربان کر دے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور جو غیروں سے تعلق جوڑ کر اللہ کے نبی و صحابہ کے خلاف سازش کرے، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اللہ کا ذکر بھلا دیتے ہیں نا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، اور یراؤن الناس، اور نماز کے لیے کیا آتے ہیں؟ سستی سے آتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ دیکھ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ غالب رہتا ہے، اللہ کا گروہ کیا رہتا ہے؟ فلاح پانے والا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 56 میں پڑھا تھا کہ سنو اللہ کا گروہ غالب ہوتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک صحابی کا نام سنیں، جب انہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کر دیا۔ ارے منافقین کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے غیروں سے تعلق جوڑے، اور جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، حضرت عبداللہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے محبت میں، رسول اللہ کے غلامی میں والد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہے ارے آج کا مسلمان، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، پکا شیطان بنا ہوا ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ غیروں کا سر تن سے جدا کرنا شان صحابہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے شان میں یہ آیت مقدس نازل ہوئی جب انہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کر دیا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں یہ آیت مقدس نازل ہوئی۔ سب صحابہ میں سب سے اعلیٰ، پہلے خلیفہ اول بلا فصل، یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نام عبداللہ ہے بن عثمان، ابو قحافہ اس کی کنیت والد کی، اور صدیق لقب ہے، عتیق، اور ابو بکر یہ کنیت ہے۔ جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا،
پیارے ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مقابلے ان کے لڑنے کے لیے اجازت مانگی. یا رسول اللہ ابھی اجازت دے, ابھی میں ان کو ٹھکانے پہنچاتا ہوں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ, کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے میرے آنکھوں اور میرے کانوں کے مرتبے میں ہو. ماشاءاللہ کیا شان ہے. ہاں بولا اس نے تو میرے اوپر اتنے احسانات کیے کہ اللہ ہی اس کا بدلہ چکائے گا. ارے صدیق اکبر کی شان وہ ہے جن کی تعریف خود خدا کرے اور رسول اللہ کرے. جہنمیوں, شان صدیق اکبر قرآن سے پوچھو. ابھی دیکھیں آگے چلتے ہیں, دوسرے صحابہ کی شان دیکھیں. حضرت مصعب بن عمیر کی شان میں یہ آیت بھی نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کر دیا, اپنے بھائی کا سر تن سے جدا. یہاں ایک عالم دین کے مقابلے میں ایک جہنمی آتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے, اور ایک جاہل کو آ کے منبر پر بٹھاتا ہے, کہتے ہیں نہیں اپنا ہے. کم بخت کمینے کہیں کا, تمہیں اتنی غیرت نہیں آتی رسول اللہ کے دین کے امت کے علماء شیخ القرآن شیخ الحدیث کے اوپر, تم ایسے تمہیں غیرت نہیں آتی. رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے سچے غلام, اور سچے غلام علماء ہیں, اولیاء وہ جو ہے نا علماء ہیں. ممبروں پر جاہلوں کے آگے بٹھا کے جو انہیں عقیدے کا پتہ نہیں ہے ممبروں پر آ کر بیٹھ کے تقریریں کرتے رہتے ہیں. ان کے ایک عقیدے کی بات پوچھو, بولا ذرا بتاؤ معصوم کون کون ہو سکتے, پھر بتا دینا. خطا کون کون کر سکتے ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. نہیں پتہ, مجھے پتہ, انہیں پتہ نہیں ہے. جتنے شور اور زور مچاتے ہیں نا اکثریت ہمارے ہاں, مجھے پتہ ہے نا. عوام کہتے ہیں کیا شانوں والے, کیا بات ہے. ارے میں نے بولا اسے ابھی ممبر پر ذرا پوچھو, فرض کی تعریف کر کے دکھا دے. اس کو ذرا ایک ہفتے کے لیے درس قرآن کے لیے بولا حضور والد ذرا درس قرآن تو دے دے. بولا نہیں, وہ ہم اردو کی کتابوں سے, وہ تقریروں کی کتابیں سے واہ تقریرات کر رہے, ایسے تھوڑی ہم آتے ہیں. رسول اللہ کی علماء کی شان ہے. ہاں, اور تا قیامت رہے گی, دین باقی رہے گا تو علماء سے باقی رہے گا, یاد رکھنا. ان کے بعد میں پاور اور طاقت ہوگی. بڑے مکار آ جاتے ادھر ادھر شور مچاتے, علماء کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں, اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہر دور میں آئے اور برباد ہو گئے. جو علماء کے خلاف بولتے یہی سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے. آئے بولے یہ تو دین صحیح نہیں بیان کر رہے تھے, ہم آئے ہم بیان کرتے. کم بختو. تو انہوں نے اپنے بھائی کو جنگ بدر میں قتل کیا, جنگ احد میں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان, جس کے سائے سے بھاگے شیطان. یہ شیطانوں کی پہچان یہ ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہارے مجلس میں شیطان آ گئے, حضرت عمر کا نام لے لو, کہہ دو ذرا, کہہ دو حضرت عمر. اب یہ ایک نعرہ, میں نے بولا تم اتنے نہیں جانتے کبھی, ہر پہچان پیدا کرو. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ذرا نعرے لگاؤ, ارے شیطان خود بخود بھاگ جائے گا. کہتا ہے امیر معاویہ وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھونکے, جہنم کے کتے. ان لوگوں کا نام لے. ایک جگہ ہم گئے, وہاں دیکھا تو وہ میں نے بولا یہ کھٹواں لائے ہوئے, میں نے بولا ابھی دیکھتے ہیں. اب مجھے بلا کر ذرا دیکھو نا, پتہ چل جائے گا. 2 نمبروں کے پاس ہمیں ذرا لے کے جاؤ, وہ زندگی بھر 2 نمبروں کو بلا کر دکھا دے, پھر ذلیل نہ کر کے دے دے. میرے نبی کے صحابہ کے خلاف کوئی بغض رکھے, امہات المؤمنین کے بارے میں گندے الفاظ ہوتا, ان کے دوستی بنا رکھے صرف کس پہ. کہتے یہ بھی آگے میں وضاحت نہیں کرتا, آپ خود سمجھ گئے. شر پسندوں کے شر سے بچنے کے علم بلاغت پڑھنا بھی ضروری ہے. آپ کوئی چلو آگے جانے دیں. آگے دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں کس کو قتل کیا؟ اپنے ماں معاذ بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
ہما، حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس کو قتل کیا؟ جب انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا، اور یہ صحابہ اس آیت کے مصداق ہیں، تو رب کریم نے فرمایا خواہ ان کے باپ دادا ہوں، خواہ ان کی اولاد ہوں، خواہ ان کے کنبے والے ہوں، جب وہ اللہ کے بندگی رسول اللہ کے غلامی کے مقابلے میں آ جائے پھر جدائی۔ ارے یہ تو میں کہتا ہوں نا، یہ آیت اکثر پڑھتا ہوں کہ قیامت کے دن جو دوست سے بھاگیں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی نہ کی۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے دشمنوں سے ہمیشہ دشمنی۔ آج کل کہتے یہ بڑا اچھا ہے، ایک کمبخت اس دن کہہ رہا ہے، کہتے میں تو جا کے ان کے چرچوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ہمیں تو سب ایک ہی برابر آتا ہے، تو جہنم میں جائے گا، تو فکر نہ کر۔ یہ خراب کر دیا اس نے، یہ لگا بھائی نہیں چھیڑنا اس کو، کیا ضروری ہے کہ اس کو چھیڑنا؟ یہ اپنے آپ کو اب کم بخت کہیں کا، اپنے پڑوسی سے بھی سے یہ تعلق بنا لینا، تو بول تو میرے گھر میں آ جا، تو میں تیرے گھر میں آ جاؤں گا، دونوں بس ایک ہی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم بخت کہیں کا، کل کو ان پر اعتبار بھی نہیں ہے، ان جیسوں پر اعتبار بھی۔ جب دین میں غیرت نہیں ہے تو دنیا میں کیا ان میں غیرت ہوگی؟ سب سے پہلے غیرت تو انسان کو دین میں ہونی چاہیے نا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے محبت میں تمہیں، ان کے دشمنوں پر تمہیں کوئی غیرت نہیں آتی کہ یہ دشمن رسول اللہ کے دشمن ہے، اور تو ان کو مسلمانوں جیسے۔ اب بعض کہتے نہیں تھوڑا سا فرق ہے بس، انا للہ، یہ تھوڑا سا فرق ہے؟ کم وقت کہیں کا تیری شکل ہے، تم نے دیکھی ہے کبھی؟ بعض کو تو دیکھے نا بالکل، اللہ نے ان کی شکل بھی ایک کتوں کی طرح بنائی ہے۔ میں نے بولا یہ جہنم میں بھونگیں گے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ یاد رکھیے رب کریم نے فرمایا ایسے قوم کو اے محبوب آپ نہیں پاؤ گے جو ان لوگوں سے تعلق بنائیں، ان لوگوں سے رشتے جوڑیں جو اللہ واللہ کے نبی سے دشمنی رکھے۔ من حاد اللہ و رسول، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا؟ 24۔ آپ کے رشتہ دار ہوں تب بھی ان سے آپ نے تعلقات دیکھیں۔ ہم نے جگہ جگہ یہ پڑھا کہ یہی لوگ ظالم ہیں، کیا؟ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ یہی لوگ غالب ہیں، تو غالب کون ہے؟ اللہ والے۔ کون ہے؟ اللہ والے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 56 میں نے بتایا کہ ان کی شان بتائی کہ ان لوگوں سے تعلق نہیں بناتے، صرف اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی غلامی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات۔ فرمایا کیوں؟ یہ اللہ کا گروہ ہے، اور سنو اللہ کا گروہ غالب ہی رہتا۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ ان لوگوں سے تعلقات نہیں جوڑتے، پھر کیا بتا؟ کیونکہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرا جو بھی حکم ہے یہی ہماری منزل ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کی نمازیں قبول ہیں، انہی لوگوں کی عبادات قبول ہیں جن کے اندر غیرت ایمانی ہے۔ یہاں دیکھیں اب ان سے تعلق جوڑنے والوں کے بارے میں کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مقامات میں حصر کے ساتھ ظالم کہا گیا کہ یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے حدودوں کو پامال کرے نا، کہتے یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اور دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ توبہ نہیں، سورہ بقرہ میں والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی ظالم ہیں، کافر ہی ظالم ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے مسلمان ہو جو ان سے تعلقات بنائے وہی ظالم ہے۔ اور وہاں کیا فرمایا؟ کافر ہی ظالم ہے۔ فرد کام تو پتہ چلا یہ بھی ایمان سے گیا، یہ بھی ایمان سے گیا۔ آگے سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے،
سورہ حشر کے بعد ایک قانون بیان کیا، اور وہاں بھی فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان لوگوں سے تعلقات جوڑے، منافق کافر کیوں ہوا، جہنم کے نیچے طبقے میں کیوں گیا، کیونکہ ان سے تعلقات بنائے۔ کلمہ تو پڑھا تھا نا، نماز بھی پڑھی تھی نا، کہاں پڑھی تھی نماز؟ مسجد نبوی میں پڑھی۔ کس کے پیچھے پڑھی؟ رسول اللہ کے پیچھے پڑھی۔ لیکن پھر بھی قانون کو لاگو کرنا نا، مسلمان سن لے ذرا، صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لی۔ تیرے تعلقات کن سے؟ جتھے 2 روپے دی خیر ہے۔ مسلمان کے تعلقات وہاں ہیں جتھے 2 روپے دی خیر ہے۔ پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب دنیا میں امتحان آ جائے، بولے بھوک سے مر جاؤں گا، لیکن کوئی بولے آئے فیکٹری میں کام دیتا ہوں، نوکری دیتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھنا، یا بولے داڑھی نہیں رکھنا، یا کوئی بھی رسول اللہ کے سنت کے خلاف بولے، ارے بولے بھوک سے مرنا قبول ہے، کم بخت، اور ان کو ایسے سنا ہے کہ زندگی بھر اس کو یاد بھی رہے۔ بولو تو اپنا وہ کر لے، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈینا ٹیسٹ کر لے، اگر تو وہ 2 نمبر نہ نکلا تو دیکھ لینا۔ رسول اللہ کے سنتوں کے خلاف تو اسے بولتا ہے میری اللہ کے رب کی بندگی، ارے تیری تو نسل میں خطا ہے کم بخت کہیں کا، ورنہ تو ایسے کبھی نہ بولتا۔ کہتے ہیں کام تو دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھنی ہوگی، تو کافر کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے اس بندے کو نہ دیکھا کہ جو نماز سے روکتا ہے؟ نماز سے کون روکتا ہے؟ کافر روکتا ہے نا۔ مسلمان تو نماز کی دعوت دیتا ہے، نماز پڑھتا بھی ہے اور نماز پڑھانے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، یہ درس قرآن سننا ہوگا کہ کن کن باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمان مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 11 میں ہم پڑھ چکے تھے کہ یہی ظالم ہے۔ مسلمانوں کے مذاق نہیں ہوں کہ اگر کسی کے اندر عیب ہے، کمزوریاں ہیں، تو اس کا مذاق اڑاؤ گے کیا؟ آج مولوی بھی ممبر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بھائی ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مذاق ہی اڑا رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اس غریب کو پیسے کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو بقرہ میں 249 نمبر 29 نمبر اور 254 نمبر پہ، اور سورہ توبہ میں 23 نمبر پہ، سورہ ممتحنہ میں 9 نمبر جو 60 نمبر صورت آ رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں 94 نمبر پہ کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہی ظالم ہیں، اور مائدہ میں 45 نمبر پر، اور کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور سورہ نور میں 50 نمبر پر، یہ 8 مقامات پر ظلم حسر کے ساتھ کہ صرف یہی ظالم ہے۔ ظالم تو ایک انسان اپنے آپ کو ظالم کہتے تو کافر تو نہیں بنا، کیونکہ ظالم تو ادنا چیز پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام اگر کہہ دے تو وہ تو گناہ صغیرہ سے بھی معصوم ہے۔ انی کنت من الظالمین۔ قرآن پڑھنے کے لیے ذرا عقل بھی چاہیے اور ذرا تفاسیروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کل کو کہیں نہ ایسا کر کے کہ بولا یہ تو یہ رزلٹ ہوا۔ انبیاء علیہ السلام بالاتفاق معصوم ہے تمام اختلافات کے باوجود بھی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام، ان کے بارے میں یہ عقیدہ علماء اہل سنت معصوم کا نہیں ہے، یاد رکھے، محفوظ کا ہے۔ ان کی شانیں ماشاءاللہ ہے۔ یاد رکھیے رب کریم نے یہاں فرمایا اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ کے غلاموں سے راضی، صحابہ سے محبت کرنے والے، اللہ والوں کے نبی، اللہ والوں کے غلام، اولیاء سے محبت کرنے والے۔ آج میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک مولوی کو میں نے سنا، مجھے بہت غصہ آیا، پھر میں نے بولا یہ تو ہے ہی کم وقت۔ ایک نے کہا کہ دیکھیں اللہ والوں کی شان یہ کہ جہاں بھی دیکھیں ان کا مزار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے،
تو پتہ چلا کہ نمازی ہوتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرنے والے. بڑی زبردست حوالے دیے, ایک اچھا بیان کیا. اب دوسرا ایک دو نمبر ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ کہتے دیکھ, اب اس کو یوں کہنے لگا نا, فتوی تلاش کر رہے کہ دیکھ فلاں نے یوں کہا, فلاں نے یوں کہا, اور تو جو ہے نا ولیوں کی برکت نہیں مانتا, اور جو ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ خود بخود نمازی بن جاتا ہے. ایک کم بخت کہیں کہ قرآن سے دلائل دو. ہم نے تو یہ پڑھا کہ نمازی خود بخود نیک ہو جاتا ہے, کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن اگر نمازی نہ ہو, اللہ والوں سے بیٹھنے والا بھی ہو, تب بھی دور ہو جاتا ہے. منافقین نمازی نہ تھے, رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود بھی وہ نمازی نہ تھے نا. اب وہ الٹا بول رہا ہے, ارے اس نے اچھی بات کی نا کہ نماز بھی تو اللہ والے پڑھتے, تو اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے صرف دنیا کے لیے. منافقین رسول اللہ کے پاس کیوں آتے تھے؟ دنیا کے لیے آتے تھے. تو اللہ والوں کے پاس اس لیے جا رہا ہے کہ دنیا ملے گی. تیرے منافق میں کیا فرق ہے, کم بخت. اور اس پر فتوے اس ایک عالم دین پر لگا رہا ہے, اور یوں سمجھ رہا کہ میں سنی, اور وہ جو ہے نا دوسرا ہے انا للہ. میں نے بولا کاش تو میرے قریب ہوتا, میں تیرے سے دوبارہ تمہیں کلمہ پڑھواتا کہ کم بخت تیرے ارادے. اب پتہ کیا چلو وہ خود بے نمازی تھا خود ہو. اب اس نے کچھ, چونکہ میں جو باتیں بتاتا ہوں نا کہ ہر مولوی ممبر پر نہیں بول سکتا. کتنے ہیں کہتے ہیں مؤذن کہتے ہیں نماز پڑھا دے, اس کو بولو نہیں ہے, سو رہا ہے. ہم تو پوچھتے ہیں نا, ہمارے تو شاگرد جگہ جگہ ہے, علماء ہیں, اور تو کچھ مؤذنین ہیں. آپ کا امام کیسے؟ دو تین نمازیں پڑھ لیتے ہیں, دو تینوں میں سو رہا ہوتا ہے. زور میں اگر نیند آ رہی, ارے تو نماز پڑھا دے, میری طبیعت, تیری طبیعت صحیح نہیں ہے تو نماز چھوڑ دو. اور صبح ہفتے میں ایک نماز کے لیے آ جاتا ہے, کم وقت کہیں کا. کیونکہ ہمارے انتظامیہ میں بھی تو یہ غیرت نہیں ہے نا کہ ایسا, وہ تو خود سو رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو وہ تھوڑے امام کے. خدا کی قسم, ہاں یہ خود بے نمازی ہیں. ان کا یہ پرواہ نہیں کہ امام جو ہے نا نمازی ہے. اللہ کی قسم کسی امام کی بے نمازی کی کوئی وفاداری نہیں ہے. اس کو کیا پرواہ, آپ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں, آپ کہتے ہیں ہماری واہ واہ کریں بس, ہم تمہیں کبھی نہیں نکالیں گے. لیکن جب بھی آ جائے کہہ دو واہ واہ سبحان اللہ, نماز نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے, ارے ہاں حرام خوری کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ارے نماز مسلمان تو ہونا ہے. پھر مسلمان تو فرعون نے بھی اپنے آپ کو کہا, تو نے کبھی امام کا پیچھا کیا کہ یہ حرام خور ہے یا نہیں, ذرا امتحان لیا. اس چیز کی جو میں بتا رہا ہوں سننے والوں یاد رکھو, کوئی ویلیو نہیں ہے 2 نمبر لوگوں کے سامنے کہ نماز کے امام جو ہے نا ماشاءاللہ حلال کھانے والا ہے, حرام خور نہیں ہے, کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے, حق بولتا ہے, سچا پکا نمازی ہے. ان کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یا اللہ اس امام سے اگر جان چھوٹ جائے گی نا, پھر کبھی ایسے امام نہیں رکھیں گے. ہم تو وہ رکھیں گے, ارے ہم بولیں گے بیٹھ جا تو بولیں گے بیٹھا ہوں میں, تو فکر نہیں ہو رہا. ارے ہم ایسے ہی امام لائیں گے. اب وقت کہیں کہ سنانا ہمارا, ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے نا صرف یہاں نہیں بیٹھے کہ یہاں, جہاں بھی جاتے معلومات کرتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہے. کن سے؟ صحابہ سے. حوالے دے دیتا ہوں. اب کوئی کہہ دے کہ صحابہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ, یہ قرآن کے خلاف بولتے ہیں. قرآن پاک ہمارے پاس آیا, اگر صحابہ پر اعتراض ہو گیا تو قرآن پر اعتراض ہو گیا. ہو گیا نہیں ہوا؟ قرآن پاک کو کس نے جمع کیا تھا؟ صحابہ نے جمع کیا نا. صدیق اکبر پر اعتراض ہو گیا, اللہ کے کلام پر اعتراض کر دیا تو نے. حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کر دیا, قرآن پر تو نے اعتراض کر دیا. لیکن یہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں, ان لوگوں سے تعلقات بھی بنا دیں, ان کو پتہ نہیں ہے. میں حوالے دیتا ہوں کہ اللہ صحابہ سے راضی ہیں. کتنے حوالے دے دوں؟ بولے اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. کتنے؟ چلو 5 حوالے دے دیتا ہوں. رب کریم نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 119 میں فرمایا رضی اللہ عنہ. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ. سورہ فتح میں ہم نے پڑھا تھا
آیت نمبر 18 میں کہ رضی اللہ عن المؤمنین، مومنین کون تھے وہاں پہ؟ صحابہ ہی تھے نا. کوئی اپنے آپ کو مومنین کہے تو پہلے صحابہ سے محبت کرے. ہاں سورہ بینہ میں آگے پڑھیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مائدہ، توبہ، سورہ فتح اور سورہ بینہ، اور ایک یہ ہے سورہ مجادلہ. کتنے ہو گئے؟ 5. رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. یہ اللہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو جن سے اللہ راضی ہے وہ جنتی ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی جنتی ہے. کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. کوئی تاریخ ہمارے سامنے پڑھ کے دیکھا چل آئے قرآن کے مقابلے میں تو تاریخ کو پیش کرے گا؟ کم وقت کہیں کا. تاریخ میں تو کچھ بھی کر لے گا. اللہ کا کلام محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانہ لحافظ. یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. کوئی صحابہ کے بارے میں بولے آؤ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن پاک سے دلائل لاؤ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور سنو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، جنتی ہے، اور وہ صحابہ رسول ہیں. رب کریم سے دعا ہے سورہ مومنون کے سورہ مجادلہ کے اینڈ میں صحابہ کی شان ہم نے پڑھی کہ بڑے اب اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا رسول اللہ کے دین کے لیے. اگر ہم جیسے ہوتے تو ہم تو کہے کہ نہیں، ہمارے سب وہ بنا ہوا جنی ہمیں تو دین پیش کیا نا کہ بالکل کامل. اس کے باوجود میں ہر طرح ہمارے پاس پاور ہے لیکن قوت ایمان نہیں ہے، وہ قربانیاں نہیں ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا کہ دیکھ ایک وقت آئے گا اس سے تمہیں بڑی پیار ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگی جتنے 2 روپے دکھائے. حب الدنیا و کراہیت الموت. موت سے ڈرو گے کیونکہ تمہارا کردار غلط ہوگا، تو قبر میں جانے سے ڈرے گا. اور میرے صحابہ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم تو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا ہے. اور میرے نبی نے فرما دیا کہ تحفۃ المومن الموت. مسلمان کے لیے موت تو گفٹ ہے. کریم والا پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے یا اللہ پیارے نبی کے جتنے بھی سچے غلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یا اللہ سب سے محبت کرنے والے بنا دے. یا اللہ انہی کی سیرتوں کو اپنانے والے بنا دے. یا اللہ کریم اللہ جتنے ہمارے سامعین ہیں، حاضرین میں یا نیٹ وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، سب کے اللہ مرحومینوں کے لیے صالح ثواب ہے. سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. ملک پاکستان کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا. جو مہنگائی کا طوفان ہے یا اللہ اس سے بچا. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر میں، موت کی فکر میں یا اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ اور عوام کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.